اس کو اپلائی کرتے ہیں. آخری حرف ہمارے پاس تھا میم. اس پہ میں نے پیش تھی. اور دوسرا سٹیپ جو ہے ساکن واو اور نون زبر نا, تو لفظ بن گیا ہمارا مسلمون. مسلمون سے مسلمون. اس کا اپوزٹ ورڈ جو ہے ہمارے پاس کافرون. اس سے ہم بنائیں گے, آخری حرف ہے ہمارے پاس را. را پہ میں پیش دوں گا اور ساکن واو اور نون زبر نا کا اضافہ کر دوں گا, کافرون. منافقون سے منافقون. فاجرون سے فاجرون. فاسقون سے مؤمنون سے صالحون سے. ایک بات ذہن میں بس آپ نے رکھنی ہے کہ یہ جو جمع سالم ہم بنانے لگے ہیں یہ عام طور پر صفات کی بنتی ہے. شاید آپ کو کوئی ایسا ایک آدھا لفظ مل جائے کہ جو ہو ذات ہی لیکن اس کی جمع سالم آپ بنا دیں. ٹھیک, یہ تھا ہمارا قاعدہ جمع سالم مذکر بنانے کا حالت رفع میں. اب ہم دیکھتے ہیں جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ حالت نصب اور جر میں کیا ہے. تو پہلی بات نوٹ کر لیں کہ جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ حالت نصب اور جر میں ایک ہی ہے, بالکل اسی طرح جس طرح مثنیٰ بنانے کا طریقہ حالت نصب اور جر میں ایک ہی تھا. تو جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ حالت نصب اور جر میں. مسلمون ورڈ ہم نے لیا تھا حالت رفع میں, اس سے ہم نے مسلمون بنا دیا حالت رفع میں جمع سالم. اب ہم بنا رہے ہیں حالت نصب اور جر میں, لہذا مسلمون کی حالت نصب کیا ہوگی مسلمن, اور حالت جر کیا ہوگی مسلمن. چونکہ ان دونوں اعرابی حالتوں میں قاعدہ ایک ہی ہے اس لیے میں دونوں کو ساتھ لکھوں گا. اور قاعدہ یہ ہے کہ آپ متعلقہ واحد اسم کے آخری حرف کو, جو کہ میں نے کل بھی واضح کیا تھا کہ وہ میم ہے, الف نہیں ہوگا, ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ الف تو صرف دو زبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اسم کا اصل آخری حرف جو ہے وہ میم ہے. تو یہ بھی دو سٹیپس پر مشتمل ہوگا. آپ متعلقہ واحد اسم کے آخری حرف پر زیر لگا دے اور ساکن یا کے ساتھ زبر والی نون کا اضافہ کر دیں. آواز کون سی آتی ہے ابھی اس کو ہم سوچتے ہیں. آخری حرف ہمارا تھا میم, اس کو ہم نے زیر دی اور یا ساکن اور نون زبر نا کا اضافہ کر دیا, لفظ بن گیا آپ کا مسلمین. تو مسلمن سے مسلمین, مسلمین سے مسلمین, کافرن سے کافرین, کافرین سے کافرین, صالحن سے صالحین سے, منافقن سے منافقین سے, اور منافقن سے منافقون. بس اتنی سی بات تھی. یہ جمع سالم مذکر بنانے کا قاعدہ الحمدللہ ہمیں سمجھ میں آ گیا. حالت رفع میں ہم نے سیکھ لیا, حالت نصب اور جر میں سیکھ لیا. تو آواز آپ کو حالت نصب اور جر میں کون سی آئی ہے, اینا کی آواز سنائی دی ہے. لہذا اس بات کو پھر اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے. ہم نے پڑھا تھا اعراب کے حوالے سے کہ زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے, اس لیے کہ اگر آپ نے زیر کو جر کی علامت مان لیا اور زبر کو آپ نے نصب کی علامت مان لیا, تو جب آپ کے سامنے یہ اسم آئے گا مسلمینا, تو آپ اسم کے آخر میں زبر کی علامت دیکھ کر فوری طور پہ کہہ دیں گے کہ یہ حالت نصب ہے. اگرچہ یہ حالت نصب بھی ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ یہ حالت جر بھی ہے, دونوں حالتیں ہیں. تو اس لیے میں نے جو کل آپ کو بات کی تھی کہ کسی بھی اسم کا آپ اعراب پہچاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس اسم کی کیٹیگری کو پہچانے کہ وہ اسم کی کس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے. اگر تو واحد اسم ہے تو واحد کا اعراب ہم کس طریقے سے ظاہر کرتے ہیں, وہ ہم ظاہر کرتے ہیں حرکات سے. واحد اسم کا اعراب ہم حرکات سے ظاہر کرتے ہیں. کتابن دو پیش کے ساتھ حالت رفع میں, کتابن دو زبر اور ایک الف کے ساتھ حالت نصب میں, کتابن دو زیر کے ساتھ حالت جر میں.
جبکہ مثنیٰ کا اعراب ہم ساؤنڈز کے ساتھ ظاہر کریں گے، حالت رفع میں آنی کی ساؤنڈ کے ساتھ اور حالت نصب و جر میں عینی کی ساؤنڈ کے ساتھ. اور جمع سالم مذکر کا اعراب ہم ساؤنڈ سے ظاہر کریں گے، حالت رفع میں اونا کی ساؤنڈ کے ساتھ اور حالت نصب و جر میں اینا کی ساؤنڈ کے ساتھ. تو ایک مسلمینہ لفظ آپ نے دیکھا، ایک لفظ آپ کو قرآن مجید میں پڑھتے ہوئے ملے گا مسلمینی، مسلمینہ، مسلمینی. تو یہ مسلمینی کون سا ورڈ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جب وہ بیت اللہ کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے، ربنا وجعلنا مسلمین لک. ہاں جی، یہ ساؤنڈ دیکھیں، آپ ساؤنڈ پہچانے، مسلمینی ساؤنڈ آپ کو نظر آئے گی اوپر سے نیچے آتی ہوئی، مسلمینی اوپر سے آ رہی، مسلمینی. ٹھیک، جبکہ یہ ساؤنڈ جو ہے آپ کو مسلمینہ، یہ نیچے سے اوپر جا رہی ہے. عینی، اینا، یہ ساؤنڈ جو ہے اصل حیثیت رکھتی ہیں، اصل اہمیت ان کی ہے. ساؤنڈ سے آپ نے دھوکہ نہیں کھانا ذہن رکھیے. تو آپ اس پہ اب عرب کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ کیجئے کہ حرکات تو بہت بات کی بات ہے. جب یہ لفظ ویسے لکھا جاتا ہوگا تو اسے مسلمینی یا مسلمینہ ہی پڑھتے ہوں گے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے، کہ بات اگر دو کی ہو رہی ہے پیچھے تو مسلمینی ہے، اور اگر دو سے زائد کی بات ہو رہی ہے تو مسلمین ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ یعنی مسلمینی اور مسلمینہ کا فرق. مسلمینی آپ کی حالت نصب یا جر ہے مثنیٰ کی، جبکہ مسلمینہ آپ کی حالت نصب یا جر ہے جمع سالم مذکر کی. مثنیٰ میں نے اس لیے جنس کا تعین نہیں کیا کیونکہ مذکر اور مؤنث دونوں میں مثنیٰ بنانے کا قاعدہ ایک ہی ہے. یہ تھی ہماری جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ. اب ہم جمع سالم مؤنث بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں. جمع سالم مؤنث بنانے کا طریقہ حالت رفع اور حالت نصب و جر میں مختلف ہے. ٹھیک، پہلے ہم حالت رفع میں اس کو دیکھتے ہیں. وہ اسما جن کے آخر میں گولتا آتی ہے، یہ ہم قاعدہ ان اسما کا سیکھ رہے ہیں. ٹھیک، وہ اسما، وہ مؤنث اسما، بلکہ کیونکہ ہم جمع سالم مؤنث بنا رہے ہیں تو وہ مؤنث اسما جن کے آخر میں گولتا آتی ہے ان کے لیے قاعدہ ہوگا. قاعدہ یہ ہے کہ ان اسما کے آخر سے گولتا کو آپ ہٹا دیں. گولتا ہٹا دیں یعنی ہم اس کو اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں کہ دو سٹیپس یہاں بھی ہم رکھ لیتے ہیں. پہلا سٹیپ ہوگا گولتا ہٹا دیں. حالت رفع میں بنا رہے ہیں، گولتا ہٹا کر الف لمبی تا اور اس پر دو پیش لگا دیں. گولتا ہٹائیے آپ نے اسم کے آخر سے، ہٹانے کے بعد الف لمبی تا اور اس پر دو پیش لگا دیں تو یہ حالت رفع میں آپ کا جمع مؤنث سالم بن جائے گا. ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جنتن، یہ حالت رفع ہے آپ کی، آپ جمع سالم مؤنث بنانا چاہ رہے ہیں. گولتا آپ نے ہٹائی، الف لمبی تا اور اس پر دو پیش لگا دیے، لفظ آپ کا بن گیا جناتن. جنتن سے